بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، اب تک ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں مومن کی 3 نشانیاں وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے 4 پارٹ بنا چکے ہیں۔ ابھی ہم مومن کی دوسری نشانی نماز قائم کرنا کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے ہم نے عبادت کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے بعد رہبانیت کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کی، اسلام میں عبادت کا مفہوم کیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اس کو بھی ہم نے جان لیا۔ اب ہم نماز پر بات کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر نماز کیا ہے۔ دوستو، نماز اسلام کی عبادت کا پہلا رکن ہے جو امیر، غریب، بوڑھے، جوان، عورت، مرد، بیمار، تندرست سب پر یکساں فرض ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو کسی شخص سے کسی حال میں بھی معاف نہیں ہوتی۔ اگر اس فرض کو کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو لیٹ کر ادا کر سکتے ہو، اگر منہ سے نہیں بول سکتے تو اشاروں سے ادا کرو، اگر رک کر نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو، اگر کسی سواری پر ہو تو جس طرف وہ چلے اسی رخ نماز پڑھو۔ اب یہ جانتے ہیں کہ نماز کیا ہے۔ نماز مخلوق کا اپنے دل، زبان اور ہاتھ پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے بندگی کا اظہار ہے، اس رحمان و رحیم کی یاد اور اس کے بے انتہا احسانات کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ نماز اپنے اللہ کے حضور میں جسم و جان کی بندگی ہے، یہ ہمارے اندرونی احساسات کا عرض نیاز ہے، یہ ہمارے دل کے ساز کا فطری ترانہ ہے، یہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی گرہ اور وابستگی کا شیرازہ ہے، یہ بے قرار روح کی تسکین، مضطرب قلب کی تشفی اور مایوس دل کی دوا ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، یہ حساس اور اثر پذیر طبیعت کی اندرونی پکار ہے، یہ زندگی کا حاصل اور ہستی کا خلاصہ ہے۔ کسی غیر مرئی طاقت کے آگے سر جھکانا، اس کے حضور میں دعا اور فریاد کرنا اور اس سے مشکلوں میں تسلی پانا انسان کی فطرت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں کوئی ساز ہے جو نامعلوم انگلیوں کے چھونے سے بجتا رہتا ہے، یہی الستو بربکم کا فطری جواب ہے۔ قرآن نے جا بجا انسانوں کی اس فطری حالت کا نقشہ کھینچا ہے اور پوچھا ہے کہ جب تم پر مصیبتیں آتی ہیں، جب سمندر میں طوفان اٹھتا ہے اور تمہارا جہاز بھنور میں پھنستا ہے تو اللہ کے سوا کون ہوتا ہے جس کو تم پکارتے ہو؟ غرض انسان کے پیشانی کو خود بخود ایک مسجود کی تلاش رہتی ہے جس کے سامنے وہ جھکے اور اندرون دل کی عرض نیاز کرے اور اپنی دلی تمناؤں کو اس کے سامنے پیش کرے۔ غرض نماز روح کے اسی فطری مطالبہ کا جواب ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسانی روح کے جوش جنوں کا علاج ممکن نہیں۔ وحشی سے وحشی مذہب میں بھی عبادت کے کچھ رسوم اس ندائے فطرت کی تسلی کے لیے موجود ہیں، پھر آسمانی مذہب اس سے کیسے خالی ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ دنیا کے ہر آسمانی مذہب میں اللہ کی یاد کا حکم اور اس کے یاد کرنے کے کچھ مراسم موجود ہیں۔ اسلام میں اگر حمد و تسبیح ہے تو یہودیوں میں مزمور، عیسائیوں میں دعا، پارسیوں میں زمزمہ اور ہندوؤں میں بھجن ہے، اور دن رات میں اس فریضہ کے ادا کرنے کے لیے ہر ایک میں بعض اوقات کا تعین بھی ہے۔ اس بنا پر یہ یقین کرنا چاہیے کہ نماز مذہب کے ان اصول میں سے ہے جن پر تمام دنیا کے مذہب متفق ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم نہ دی ہو اور اس کی تاکید نہ کی ہو۔ خصوصاً ملت ابراہیمی میں اس کی حیثیت سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ قرآن کی تائید تورات اور زبور سے بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے پرانے صحیفوں میں نماز کے لیے اصطلاحی لفظ اللہ کا نام لینا تھا،
चुनाचा तौरात और ज़बूर में नमाज का जिक्र इसी नाम से आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पास एक कुर्बान गाह बनाई और अल्लाह का नाम लिया। यहूदियों के पुराने सहीफ़ों के मुताबिक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया, और ये इस्तिलाह कुरान में भी पाई जाती है। और सूरत आला में अल्लाह पाक फरमाता है, और अपने रब का नाम लिया बस नमाज पढ़ी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की वीरान सरज़मीन में आबाद करते हैं तो इसकी गर्ज ये बताते हैं। सूरत इब्राहीम अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ हमारे परवरदिगार, ताकि वो नमाज खड़ी करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने और अपने नस्ल के लिए दुआ करते हैं। सूरत इब्राहीम, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे नस्ल में से लोगों को नमाज खड़ी करने वाला बना। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के निस्बत कुरान पाक की शहादत है। सूरत मरियम, और वो अपने अहल अयाल को नमाज का हुक्म देते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उनके हम कौम ताना देते थे। सूरत हूद, क्या तुम्हारी नमाज तुमको ये हुक्म देती है कि हमारे बाप दादा जिसको पूजते आए हैं इसको छोड़ दें? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके नस्ल के पैगम्बरों के मुतालिक कुरान पाक का बयान है। सूरत अंबिया, और हमने इनको नेक कामों के करने और नमाज खड़ी करने का वही की। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हैं। सूरत लुकमान, ऐ मेरे बेटे नमाज खड़ी कर। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया, सूरत ताहा, और मेरी जात के लिए नमाज खड़ी कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और इनके साथ बन इसराइल को हुक्म होता है, सूरज यूनुस, और नमाज खड़ी किया करो। ईसाइयों के तमाम सहीफ़ों में नमाज के लिए लफ्ज़ दुआ का इस्तेमाल हुआ है, जो अरबी लफ्ज़ सलात के माने में इस्तेमाल होता है। इसी तरह यहूदियों के तमाम पुराने सहीफ़ों में नमाज के लिए इस्तिलाही लफ्ज़ अल्लाह का नाम लेना लिखा हुआ है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इस तरह कुरान पाक में आता है। सूरत आले इमरान, वो मेहराब में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, सूरत मरियम, और अल्लाह ने मुझको नमाज का हुक्म दिया। मुंदरजा वाला कुरान पाक की आयात से ये साबित होता है कि इस्लाम के ज़माने में भी अरब में बाज़ यहूद और ईसाई नमाज पढ़ा करते थे। सूरत आले इमरान में अल्लाह पाक फरमाता है, अहले किताब में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रातों को खड़े होकर अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं और वो सिजदा करते हैं। हदीस में भी यहूदियों और ईसाइयों की नमाज के तज़किरे मौजूद हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज पढ़ो तो तहबांद बांध लो या चादर ओढ़ लो। यहूदियों की तरह नंगे सर ना पढ़ो। तुम यहूदियों की तरह सिर्फ ऊपर से नमाज में चादर मत डालो, बल्कि इसको बांध लिया करो। नमाज में यहूदियों की तरह मत झूमो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में इस वक्त तक दीन का कुछ ना कुछ असर रहेगा जब तक लोग यहूदियों की पैरवी में मगरिब की नमाज में सितारों के निकलने का और ईसाइयों की पैरवी में सुबह की नमाज में सितारों के डूबने का इंतज़ार ना करेंगे। इन हवालों से ये साबित होता है कि अरब के यहूद और ईसाई में कुछ लोग ऐसे थे जो नमाज अदा करते थे। अरब में जो लोग अपने को दीन इब्राहिमी का पैरोकार कहते थे, इनमें बाज़ तो ऐसे थे वो किसी ख़ास तरीक़ा इबादत से वाकिफ़ ना थे। चुनाचा ज़ैद बिन उमर का एक वाक़या है, जो कहा करते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे मालूम नहीं कि मैं तुझको कैसे पूजूं। ये कहकर हथेली उठाते थे और उसी पर सजदा कर लेते थे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम लाने से पहले भी नमाज़ पढ़ा करते थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप किस रुख पर नमाज़ पढ़ते थे, तो वो कहने लगे, जिधर रुख कर लिया। यहूद की बड़ी जमात ने नमाज को भुला दिया था और उनकी नमाज सिर्फ चंद रस्मों का मजमुआ बनकर रह गई, और नमाज से ज़्यादा उन्होंने कुर्बानी और नजरानों पर जोर दिया था, जिनमें खलूस और अल्लाह की परस्ती का शैबा तक ना था। ईसाइयों ने अल्लाह की नमाज के साथ साथ इंसानों की नमाजें भी शुरू कर दी थी। वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा और भी सैकड़ों वलियों और शहीदों की इबादत में मसरूफ़ हो गए थे।
اسلام سے قبل عیسائیوں اور یہودیوں سے نماز کی اصل شکل گم ہو چکی تھی۔ اس کی شکل و صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ آج بھی ان کے صحیفوں میں اس کی اصل شکل نظر نہیں آتی، نہ اس کے ارکان کا پتہ لگتا ہے، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان الہامی کتابوں کے حامل اور امانت دار اس فرض کو کس طرح ادا کرتے تھے، کن مؤثر دعاؤں کو پڑھتے تھے اور اس کی ادائیگی کے کیا اوقات تھے۔ جو کچھ ان میں رہ گیا تھا وہ صرف عملی رسوم رواج اور بعد کے مذہبی مقتداؤں کی کچھ تجویزیں جن پر مذہبی فریضہ سمجھ کر عمل کیا جا رہا تھا۔ سجدہ جو نماز کی روح اور نیاز الہی کی انتہائی منزل ہے، اس کو یہود و نصارہ دونوں نے مشکل اور باعث تکلیف سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح نماز کی ظاہری شکل و صورت بھی انہوں نے بگاڑ دی تھی۔ قرآن پاک نے ان کی اس صورتحال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ سورۃ اعراف، اللہ پاک فرماتا ہے، ان کے بعد ان کے وہ جانشین ہوئے جن کو اللہ کی کتاب باپ دادوں سے وراثت میں ملی، اور وہ صرف اس دنیاوی زندگی کا فائدہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہی فائدہ اب بھی ان کے سامنے آئے تو لے لیں اور مذہب کی پرواہ نہ کریں۔ کیا ان سے کتاب کا معاہدہ نہیں لیا گیا کہ وہ اللہ کے متعلق سچ کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے؟ اور ان لوگوں نے جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو پڑھا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، تو ہم اپنی حالت درست کرنے والوں کی مزدوری کو برباد نہیں کرتے۔ سورۃ مریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ان کے بعد ان کے جانشین ایسے ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ نماز کے ضائع اور برباد کرنے سے مقصود نماز کو صرف چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر اس کی حقیقت اور اس کی روح کو گم کر دینا ہے۔ مسلمان جب اپنی نماز کے لیے اذان کو بلند کرتے تھے تو یہود و نصارہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس پر قرآن نے ان کی نسبت یہ شہادت دی کہ ان کی اللہ پرستی کی روح اتنا مردہ ہو چکی ہے کہ جب دوسرے لوگ اللہ پرستی کے جذبہ میں سرشار ہوتے ہیں تو وہ اس کو ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جب تم نماز کے لیے آواز دیتے ہو تو وہ اس کو ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ عقل سے خالی ہو چکے ہیں۔ اہل عرب اور قریش جو اپنے آبائی مذہب پر تھے، وہ نماز کی صورت سے کسی حد تک واقف تھے، مگر بھولے سے بھی اس فرض کو ادا نہیں کرتے تھے۔ بتوں کی پوجا، جنات کی دہائی، فرشتوں کی خوشامد، یہ ان کی عبادت کا خلاصہ تھا۔ حج و طواف یا دوسرے موقعوں پر وہ اللہ سے دعائیں مانگتے تو ان میں بھی بتوں کے نام لیتے اور شرک کے فکرے ملا دیتے تھے، اور مسلمانوں کو جب کبھی نماز پڑھتے دیکھ لیتے تو ان کا منہ چڑھاتے تھے، شور کرتے تھے، سیٹی بجاتے، تالی بجاتے تھے۔ چنانچہ ان کے متعلق قرآن پاک نے کہا ہے، سورۃ انفال، اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹی اور تالی بجانا ہے۔ مفسروں نے اس کے دو معنی لیے ہیں، ایک یہ کہ جو کفار نماز ادا کرتے تھے ان کی نماز محض سیٹی اور تالی بجانا تھی۔ دوسرا معنی یہ کہ جب مسلمان نماز ادا کرتے تھے تو کفار ان کی نماز کو خراب کرنے کے لیے سیٹی اور تالی بجاتے تھے۔ سورۃ علق میں اللہ پاک فرماتا ہے، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندہ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ ایک بندہ سے مراد خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ جب صحن حرم میں نماز پڑھتے تو قریش جو بے فکری کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھے رہتے، کبھی آپ کی ہنسی اڑاتے اور کبھی آپ کو تکلیف پہنچاتے، کبھی آپ کی گردن میں پھندا ڈال دیتے، اور کبھی جب آپ سجدہ میں جاتے تو پشت مبارک پر نجاست ڈال کر رکھ دیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بار نجاست سے اٹھنے میں تکلیف محسوس کرتے تو وہ ہنستے اور کہکے لگاتے۔ اسلام کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اور اس وجہ سے آپ رات کو اور دن کو کسی غار یا درہ میں نماز ادا کرتے تھے، اور مسلمان بھی ادھر ادھر چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے یا پھر گھاٹیوں میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔
الغرض جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو اللہ کے آگے سر جھکانے کی دعوت دی تو اس وقت 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو یہود تھے، جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن عموماً اس کی حقیقت سے بیگانہ تھے، ان کی نمازیں اخلاص سے خالی تھیں۔ دوسرے وہ لوگ جو عیسائی تھے، جو اللہ کی نماز کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی سجدہ کے قابل سمجھتے تھے اور ان کی عبادتیں کرتے تھے، اور وہ چیز جو توحید کا عینہ تھی ان کے ہاں شرک کا مظہر بن گئے۔ تیسرے وہ عرب جو بت پرست تھے، جنہوں نے نہ کبھی اللہ کا نام لیا اور نہ کبھی اللہ کے آگے سر جھکایا، وہ اس روحانی لذت سے بالکل آشنا ہی نہ تھے۔